اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر قرآن کورس کی ایک اور نئی کلاس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج ہم پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت مبارکہ نمبر 15 سے قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے نکات سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی آپس میں بغض و عداوت کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب ان آیات میں اس نعمت کا ذکر ہوگا جس نعمت کے ذریعے یہ بغض و عداوت محبت و مودت میں تبدیل ہو جائے۔ ان آیات طیبات اور آیات بینات کا شان نزول کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی آخر زمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجم کے متعلق پوچھا، یعنی زنا کرنے والے کو سنگسار کرنا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا کیسا ہے؟ نبی آخر زمان شہنشاہ کون و مکان نبی غیبداں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بڑا عالم کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بڑا عالم یہ بڑا پادری ابن سوریہ ہے۔ یہ بڑا پادری تھا، بڑا عالم بھی یہی تھا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے ابن سوریہ، تجھے قسم ہے اس کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، اس اللہ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل پر طور اکھیڑا، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے بنی اسرائیل کے من و سلوہ اتارا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے قسمیں دی کہ ابن سوریہ کانپ گیا اور فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بول، تورات میں زانی کے متعلق سنگساری کا حکم ہے یا نہیں؟ تو ابن سوریہ بولا، قسم ہے اس رب کی جس کی قسمیں آپ نے مجھے دی ہیں کہ تورات میں رجم یعنی سنگساری کا بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم لوگوں نے رجم کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ بولا کہ ہماری قوم میں زنا بہت پھیل گیا تھا، خصوصاً بڑے لوگ زنا کرنے لگے تھے۔ ہم نے بڑھتی ہوئی وبا کو قابو سے باہر دیکھ کر اس کی سزا ہلکی کر دی۔ مانا یہ کہ ہم نے سزا یوں کر دی کہ سر مونڈ دیا جائے، گنجا کر دیا جائے، منہ کالا کر دیا جائے، 100 کوڑے مار دیے جائیں وغیرہ ذالک۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تعریف میں یہ آیات طیبات نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بہت ساری باتیں تم پر ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب سے چھپا دیتے ہو، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری باتیں تو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری باتوں پر واقف ہیں، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن سب بتاتے نہیں ہیں، بلکہ تمہارے لیے بہت ساری چیزیں چھپا دیتے ہیں، تمہارے لیے بہت ساری چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ساری باتیں چھپا دیتے ہیں، ظاہر نہیں فرماتے۔ البتہ وہ خیانتیں جن کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور بیان فرماتے ہیں، وہ ضرور بتاتے ہیں۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری تو معاف فرما دیتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور کتاب مبین۔ یہاں سے پتہ لگا کہ نور اور کتاب میں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور کتاب مبین یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یا اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو اتباع کرتا ہے رضوانہ اللہ کی مرضی کی، سبل السلام سلامتی کے راستے، ویخرجہم من الظلمات اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، ویخرجہم من الظلمات الی النور اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے باذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ مانا
ایک ہوتا ہے عقل سے سوچ کر پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اور ایک ہوتا ہے عشق سے بغیر سوچے سمجھے اتباع کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ کی مرضی پر جو بغیر سوچے سمجھے چلنے لگے نا، عقل کے اپنے ہتھیار نہ چلائے، عقل کو استعمال نہ کرے، عشق کا اظہار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کے راستے پر چلا دیتا ہے، جہالت کے اندھیروں سے، بے عملی کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، علم کے، عمل کے، ایمان کے نور کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو اس آیت مبارکہ آیت نمبر 15 میں یہاں پر ارشاد ہوا، یہاں پر نور اور کتاب یہ دونوں معطوف معطوف علیہ ہے، اور معطوف معطوف علیہ میں ضروری ہوتا ہے کہ معطوف علیہ معطوف کا غیر ہو اور معطوف معطوف علیہ کا غیر ہو۔ فلہذا یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں آیات میں، یعنی ان دونوں لفظوں سے الگ الگ ذوات مراد ہیں۔ نور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے، اور کتاب مبین سے قرآن مجید مراد ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں جو نور ہے نا، اس میں مفسرین کے 5 اقوال ہیں، دیگر اقوال پائے جاتے ہیں، جیسے ایک قول یہ ہے کہ نور اور کتاب دونوں قرآن مجید ہے، یہ معتزلی کا قول ہے، اور اس قول کو تفسیر کبیر نے بہت ضعیف قرار دیا۔ وجہ وہی ہے جو ہم نے عرض کر دی کہ معطوف معطوف علیہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہونے چاہیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، ایسا گرامر کے قاعدے سے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور اللہ کا نور بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نور سے مراد مومن کی عقل ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ نور سے مراد حضور جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ یہ قول سب سے زیادہ قوی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اکثر مفسرین، اکثر محدثین نے یہی فرمایا۔ روح المعانی نے نور کی تفسیر یوں فرمائی، ہوا نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی حضرت قتادہ کا قول ہے، یہی جناب زجاج کا قول ہے، تفسیر خازن میں بھی یہی ہے، مدارک میں بھی یہی ہے، بیضاوی میں بھی یہی ہے، روح البیان میں، کبیر میں، تفسیر جلالین میں، جمل میں، تفسیر مظہری وغیرہ میں یہی ذکر کیا گیا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کہ ابھی قد جاءکم رسولنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک گزرا ہے، فلہذا بہتر یہی ہے کہ یہاں حضور ہی مراد ہونے چاہیے، کہ الاقرب فالاقرب۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے نور کی تفسیر خود فرمائی ہے، وسراجا منیرا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی سورج ہیں، نورانی چمکتے ہوئے سراج ہیں، تو وہاں خود فرمایا نور ہیں، تو یہاں پہ بھی نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی مراد ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو نور ارشاد فرمایا، فرمایا انا نور من نور اللہ۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں حضور پہلے تشریف لائے ہیں، قرآن بعد میں آیا، لہذا پہلے نور کا تذکرہ ہے جو پہلے تشریف لائے، پھر بعد میں کتاب کا تذکرہ ہے۔ پھر مومن کے دل میں پہلے حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، پہلے کلمہ پڑھ کر حضور کو مانا جاتا ہے، پھر کتاب سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کتاب نور کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی، تو کتاب حضور کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی۔ فلہذا کوئی یہ سمجھنے کی کوشش کوئی یہ کہے کہ میں حدیث کے بغیر قرآن سمجھ لوں گا، وہ جاہل ہے۔ وہ حدیث کے بغیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بغیر، حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کبھی بھی قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت صرف عقلی نہیں ہے بلکہ حسی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم پاک کا سایہ نہیں تھا، چہرہ انور سے نور نکلتا تھا، دندان پاک سے نور نکلتا تھا، اسماء طیبات میں ایک نام نور بھی ہے۔ دیکھیں روح تو سب کی نور ہوتی ہے، لیکن جسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نور ہے۔ آپ کی اولاد مطہرات میں نور ہے کہ آپ کی 2 شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تو آپ کو ذو النورین کہا گیا، 2 نور والے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، سب مانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہوں تو کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کسی شہر کو منورہ نہیں کہا جاتا، اگر مدینہ کے ساتھ منورہ لگتا ہے تو وہ بھی اسی بات کی نشانی ہے، علامت ہے، دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نور والا بنایا ہے۔ فلہذا یہ نور والے کی جگہ ہے، نور والے کا مقام ہے، یہ تجلی گاہ
نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فلہذا ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ و فکر یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور پاک ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی نورانیت ہیں، تو حضور اللہ کا نور ہے، تو اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی، کسی وصف کی پیمائش نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورج کی روشنی کی پیمائش نہیں ہو سکتی، سمندر کے پانی کی پیمائش نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی آلہ، کوئی میٹر نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے لیے بھی کوئی پیمائش کا آلہ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کو ہدایت ملتی ہے حضور کے ذریعے سے ملتی ہے۔ حضور کے ذریعے، حضور کی ذات سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ فلہذا ہدایت حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں محدود و منحصر ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو نبی آخر زمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا۔ جب تک حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے گا اسے ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ آگے والی آیات میں نجران کے عیسائی جتنے ان کے فرقے ہیں سب کے متعلق ان کے عقائد کا رد کیا گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے جسم میں حلول کیا ہے، اسی لیے جناب عیسیٰ میں خدائی اس طرح حلول کیے ہوئے جیسے آفتاب اور چاند میں روشنی یا آگ میں حرارت یا پھول میں رنگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کے اس عقیدے، اس نظریے کا رد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہے، بلکہ وہ تو ابن مریم ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ مسیح بن مریم ہی ہیں۔ دیکھیں پتہ لگا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے وہ کافر ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا جو عیسائی یہ نظریہ رکھتا ہے وہ اہل کتاب نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ تو یہیں سے پتہ لگا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہیں، وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں۔ فرمایا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ عام انسانوں سے افضل ہیں، کہ ان کے اندر نبوت اور رسالت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا قل اے محبوبہ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، پھر اللہ کا کوئی کچھ کیا بگاڑ سکتا ہے، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کر لے کہ ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ مسیح بن مریم کو ہلاک کرے، و امہ یا ان کی والدہ کو ہلاک کرے، ومن فی الارض جميعا یا روئے زمین میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو ہلاک کر دے، کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، ساری کائنات، ساری خدائی اس کی مملوک ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، سارے غلام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے خلاف نہیں کر سکتا، کسی کو نفع پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی نہیں کر سکتا۔ فلہذا نبی، ولی، پیر، فقیر، ہم سب کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فلہذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر بھی یہ مدد کر سکتے ہیں تو وہ کافر مطلق ہے۔ بہر کیا ہے؟ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں آپ کو بڑی کمال کی ایک بات بتاؤں، وہ یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، مردے زندہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، کوڑی کے مرض والوں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ ان چار معجزات کو دیکھ کر بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد طاقت، تصرف اور آپ کی خصوصیت کو دیکھیے کہ آپ نے ہزاروں معجزات دکھائے۔ آپ نے لکڑی پتھروں سے کلمہ پڑھایا، آپ نے ڈوبا ہوا سورج واپس کر دیا، چاند توڑ کر جوڑ دیا، آپ نے ٹوٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا، آپ کی انگلیوں سے چشمے نکلے، پانی کے چشمے نکلے، آپ کے لعاب پاک نے کھارے پانی کو میٹھا کر دیا، آپ نے نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑ دیا، مزید نورانی کر دیا۔ اس کے باوجود بھی
امت میں کسی نے آپ کو خدا نہیں کہا، آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، سب نے عبدہ و رسولہ ہی مانا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف اور حضور کے کمالات و اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق حضور کی ذات پاک کا کمال ہے یہ کہ ہم حضور کے در سے جڑے ہوئے ہیں تو ہماری عقل سلامت ہیں، ورنہ اللہ جس کا دین لے لیتا ہے نا، اس سے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ دیکھو عیسائی اتنی عقل مند، اپنے آپ عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، خود کو سمجھتے تھے بہت عقل مند ہیں، لیکن سلامتی عقل کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، الہ کہہ دیا۔ حالانکہ آپ کے سامنے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے۔ یہ الہ خدا کی نشانیاں نہیں ہیں، خدا کھانے پینے سے پاک ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے۔ فلہذا چونکہ انہوں نے اپنی عقل کو نور نبوت کے آگے فنا نہیں کیا، اب گرایا نہیں، اپنی عقل کا استعمال کیا، گمراہ ہو گئے۔ لہذا عقل رسول کے قدموں میں قربان کر دیں، اپنی عقل سے کام نہ لیا کریں، بس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور حضور کی تعریف، حضور کے مناقب، حضور کے معجزات کے بیان ہیں، اسے تسلیم کر لیا کریں۔ جس سے حضور کی شان بلند ہوتی ہے قبول کر لیا کریں، بس شریعت میں ناجائز نہ ہو اتنا دیکھ لیا کریں بس۔ اور پھر دیکھیں عقل کے دریچے روشن ہو جائیں گے، دماغ کام کرنے لگے گا۔ پھر بعض لوگوں نے ان آیات طیبات کو اس سے یہ سمجھ لیا کہ آیات طیبات بتاتی ہیں انبیاء کرام نعوذ باللہ من ذالک مجبور ہیں، بے بس ہیں، اولیاء کاملین بندہ ناچیز ہیں، غیر مختار ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے والوں کے نظریے کا رد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر کوئی کمالات نہیں ہیں، کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، کہ ان کے پاس کوئی معجزات نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس بات کا رد کیا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ فلہذا اپنا عقیدہ نظریہ بھی درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن و دین کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔